السلام علیکم ناظرین. آج پچھلے 2-3 دن میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں ساری، لیکن سبھی کو گھیرا ہوا ہے جو وہ تو سیلاب نے گھیرا ہوا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے جو پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس لگتا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں تو پھر ہوتا ہے. ہمارے پاس چونکہ لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں، ہمارے پاس جتنی پالیسیز ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے جس کو ہم پنجابی میں کہہ لیں کہ ڈنکڈ پالیسیز ہیں. گورنمنٹس آتی ہیں اور ان کے اپنے کچھ عزائم ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر وہ چلتے ہوئے حکومتیں کرتی ہیں. اور اس میں شاید یہ مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر ایک بنے تھے جو عبوری پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر بننا تو میرا بیٹا بھی کہے کہ میرے والد صاحب پرائم منسٹر رہے. تو مجھے محسوس اس بات سے ہوا کہ یہ لوگ صرف ہم پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا. مطلب اصلاحات یا کوئی عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں، کوئی نہیں. یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے کام سارے کا سارا، کہ بھی کرو اور فارغ کرو. اس لیے پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی. جو ممالک جن کے پاس لیڈرشپ موجود تھی انہوں نے ترقی کی ہے، اور پھر بڑی ترقی کی. ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی اور جاپان، انہوں نے ورلڈ وار سیکنڈ لڑی، جرمنی نے تو فرسٹ ورلڈ وار بھی لڑی، اور یہ ممالک ترقی کر کے پھر دنیا کی عظیم قوموں میں شمار ہو گئے. یہ ایک قوموں میں کرنٹ ہوتا ہے جہاں پہ لیڈرشپ موجود ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لیڈرشپ کا فقدان رہا. مطلب لوگ آئے، انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور حکومت کر کے چلے گئے، اور ہم نے جیوے کے نعرے لگائے سبھی کے لیے اور لگا کے تو فارغ ہو گئے. یہ ایک پاکستان میں بہت بڑا المیہ رہا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور میڈیا جو ہے یہ ایک زبردست پاورفل پلر کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے. جو حکومتیں ہیں وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، انہیں پیسے دیتی ہیں، انہیں اور کئی طریقے سے فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ کام جو ہے ان کے لیے کریں، یا ان کی خامیاں جو ہے وہ سامنے لے کے نہ آئیں. یہ ایک پرابلم ہے پاکستان میں. بہرحال ایک فائنل راؤنڈ سیاست میں شروع ہو چکا ہے. یہ فائنل راؤنڈ جو ہے سیاست میں، یہ سپٹمبر میں مکمل ہو جائے گا. مطلب یہ سپٹمبر میں فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی کہ کس نے حکومت کرنی ہے اور کس نے آؤسٹ ہونا ہے، اور لیڈرشپ کون سی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو ہم اگر علیحدہ تجزیہ کریں تو سامنے آتا ہے کہ بہت سارے لیڈران، مثلا پچھلے 30 سال کا جائزہ لے لیں، 85 سے لے لیں، 80 سے لے لیں، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے لے لیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مارشل لائی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کا تو مقصد ہی اور کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنی، انہوں نے بڑا کچھ غلط کیا ہے، اور یہ کرنے کے بعد ہمیں مجبوری ہو گئی، ہمیں آنا پڑا. تو یہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ گورنمنٹس دیتی ہیں، اور دینے کے بعد وہ
سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے ضیاء الحق کے دور سے جو لیڈرشپ پیدا ہوئی، یا جن کو ضیاء الحق نے اور اس کے جنرل جو جیلانی تھے انہوں نے جس پہ ہاتھ رکھا، وہ اس کا نام تھا نواز شریف۔ انہوں نے نواز شریف کے والد صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا، انہوں نے نواز شریف کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو بغیر الیکشن کے گورنمنٹ میں لے کے آ گئے، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک چل سو چل ہے۔ اب اگر ان کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دولت میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے وہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ بہرحال ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ وہ جو کاف لیگ آئی، جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے یا اس کو کہتے ہیں، ان کے پاس بھی لیڈرشپ نہیں تھی۔ اب لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق ہے۔ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو وقتی فائدے کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے کچھ ایمز ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ایک گروپ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل ہے جو اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اپنے کچھ عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ جبکہ لیڈر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ لیڈر جو ہے وہ قوم کی راہ کا تعین کرتا ہے، قوم کو یہ بات بتاتا ہے کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ مثلا چائنا میں ماؤ زے تونگ اور چیو این لائی لیڈر تھے، سیاستدان نہیں تھے۔ انہوں نے قوم کو ایک راستہ دکھایا، قوم اس راستے پر چلی، اور آج شی جن پنگ جو ہیں ان تک پہنچنے میں ان کا سفر تو لمبا ہے، یہ تقریباً 70 سال کا سفر ہے یا 73-74 سال کا سفر ہے، لیکن اس لیڈرشپ نے جو کام شروع کیا تھا اس کی بنا پہ آج چائنا دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل ہو۔ وہ اب معاشی جائنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو فوجی پاور ہے وہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جو اکنامک پاور ہوگی، فوجی پاور ہوگی، تو دونوں مل کے دنیا کو اپنا آپ بنوائیں گی، تو وہ اپنا آپ بنوا رہا ہے۔ اچھا، اب انہی 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا کہ پاکستان بنا، ہم نے انتخابات نہیں کرائے، اسمبلی دوبارہ نہیں بنائی گئی، یعنی جو ہندوستان کی اسمبلی تھی بنی ہوئی متحدہ ہندوستان کی، اسے ہی قائم رکھا۔ حالانکہ ہندوستان میں وہ اسمبلی ڈیسالو کر دی گئی تھی، نئی انہوں نے قانون ساز اسمبلی بنائی، ہم نے نہیں بنائی۔ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم قانون ساز اسمبلی بناتے۔ بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں ایک ویڈیو میں نے کچھ باتیں کی ہیں، ایوب خان تک کا ٹائم کور کیا ہے، اور اس کے بعد کا ٹائم جو ہے اپنی ایک اور ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو اس دور میں جو محسوس ہوتا ہے، جیسے میں لیڈرشپ کا بتا رہا تھا کہ لیڈرشپ وہ ہے جو قوم کی راہ کا تعین کرتی ہے اور قوم کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس راہ پہ جانا ہے، آپ نے اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر مانگنا ہی ہے تو ہمارے کئی وزرائے اعظم یہ مانگتے پھر رہے ہیں اور ان کو دنیا میں پھر پذیرائی نہیں ملتی۔ ایک دوسرے نمبر پہ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی قوم کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں جو میں محسوس کرتا ہوں
کہ عمران خان جو ہے وہ صرف پولیٹیشین نہیں، وہ ایک لیڈر ہے جس نے قوم کو بتایا کہ آپ نے عزت سے جینا ہے. ہم کوئی کسی ملک کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور وہ فیصلے پاکستان کے مفاد کے لیے کیے جائیں گے. یہ عمران خان نے ایک نظریہ دیا. عمران خان نے پاکستان میں ڈیم بنانے شروع کیے. وہ اس لیے بنانے شروع کیے کہ آج جو سیلاب آیا ہے یہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ ہوتی اگر ڈیم بنے ہوتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 35 سال میں یعنی ایوب خان کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ڈیموں پہ زور نہیں دیا اور ڈیم نہیں بنائے. ایک اٹھتا تھا ولی خان فیملی جو تھی، وہ جی ہم ڈیم بننے نہیں دیں گے، ہم بم سے اڑا دیں گے. او بھئی آپ کیوں اڑائیں گے بم سے؟ آپ کون ہیں؟ اس قسم کے لوگ، اسی طرح کچھ لوگ جی ایم سید یا اس کے ساتھ والے لوگ جو تھے سندھ میں، وہ اینٹی پاکستان فورسز جو تھیں انہوں نے ڈیم نہیں بننے دیے اور یہ بہت بڑی دشمنی کی انہوں نے پاکستان کے ساتھ. اس دشمنی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے. ہماری زمینیں بھی بنجر ہوئیں، ہماری پیداوار بھی کم ہوئی، ہمارے اور بے شمار معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے. لیکن ووٹ ہم ان کو دیتے رہے. جو ولی خان فیملی تھی وہ پٹھانوں کو ایکسپلائٹ کرتی رہی اور انتخابات کو مینج کرتی رہی. اور ہمارے پنجاب میں جو تھے لوگ وہ ہندوستان کے گن گاتے رہے، ان سے دوستیاں بڑھاتے رہے، ان سے محبت کی پنگیں بڑھاتے رہے. بلکہ ایک ہمارے وزیر اعظم نے ایک تقریب میں کہا جو ہندوؤں کی سکھوں کی تھی، وہاں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں. مطلب ہم اس حد تک چلے گئے کہ ہم نے اپنے مذہب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہ ایک ہمارے ہاں مفادات کی جنگ رہی. یعنی گورنمنٹ آتی تھی، گورنمنٹ کیوں لی جاتی ہے کہ ہم نے کالونیاں بنانی ہیں، ہمارے پاس وسائل ہوں گے، ہم کسی جگہ زمین سستے اونے پونے داموں خریدیں گے، خرید کے پھر بعد میں وہاں سڑک منظور کریں گے اور وہاں انفراسٹرکچر بنائیں گے اور پھر وہاں پہ جناب کالونی بنانا شروع کر دیں گے. یہ باتیں، اور پھر وہاں سے پیسہ کمائیں گے. یہ ہوتا رہا پاکستان میں. یا ہم شوگر مل لگا رہے ہیں، وہاں پہ کاٹن نہیں چھوڑی. کاٹن پاکستان کے لیے کیش کراپ تھی اور اس کی وجہ سے ہمارا زر مبادلہ زیادہ باہر نہیں جاتا تھا اور کاٹن جو ہے اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی تھی. جب ہمارے یارن بنتا تھا اس کے بعد پھر کپڑا بنتا تھا، پھر میڈ اپس بنتے تھے. مطلب یہ ساری چیزیں اس کاٹن سے ہو کے آتی تھی. ہم نے کاٹن کو ختم کیا اور وہاں پہ شوگر ملیں لگا لی. بھائی یہ شوگر مل ضروری ہے یا کاٹن ضروری ہے؟ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کاٹن ضروری تھی، جبکہ مخصوص گروہ کے لیے، شوگر گروپ کے لیے شوگر ضروری تھی کیونکہ انہوں نے بنانا تھا. اور یہاں بدقسمتی کا یہ عالم رہا کہ ہمارے پاکستان میں سبسڈی شوگر پہ دی جاتی تھی. بھئی اس پہ کیوں دے رہے ہیں آپ سبسڈی؟ کیا شوگر جو ہے یہ مین آئٹم ہے جو عوام کھاتے ہیں؟ عوام تو گندم کھاتے ہیں، عوام چاول کھاتے ہیں. آپ ان کے اوپر سبسڈی دیں، آپ شوگر کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. مطلب یہ ایک اللے تللے کام پاکستان میں یہ ہوتے رہے، جن کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو سکا بلکہ معاشی طور پہ بہت نیچے چلا گیا. اب ہمارے پاس عمران خان جو ہے اس نے پاکستان میں ایک زبردست لیڈرشپ دی. مثلا وہ گیا، اس نے یو این او میں تقریر کی. اس نے کہا جی کہ
ہمارے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اور آپ لوگ اگر نہیں کریں گے تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے نبی کے بارے میں کوئی بات کہے تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بھی ہوتے ہیں. بہت اچھی اس میں اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن ان باتوں میں وزن تھا. جب ان باتوں میں وزن تھا، جذبات تھے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. پاکستان میں دیکھا کہ ہماری بیسک نیسیسٹیز جو ہے پاکستان میں انفراسٹرکچر کے لیے وہ کیا چاہیے، ان کے اوپر کام کیا گیا، جن میں ڈیم سب سے اہم تھے. میں ڈیم کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم تھے. انہوں نے ایک رستے کا تعین کیا عمران خان نے، کیونکہ وہ لیڈر تھے، وہ لیڈر ہیں. انہوں نے وقتی طور پہ پاکستان میں کوئی اسٹنٹ کام نہیں کیا کہ وہ ایسے ہی کام کریں اور عوام میں شوبدہ بازی کریں، کوئی بڑا مطلب پانی کے اندر پھرنا شروع کر دیں وہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے، جیسے ہمارے اب کے وزیر اعظم جو ہے جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ کام کیا کرتے تھے. انہوں نے کام کیا اور آج اس کام کی وجہ سے لاہور میں پانی کھڑا نہیں ہوتا. جو مال روڈ کا ایریا تھا، پرٹیکولرلی لکشمی چوک اور ہائی کورٹ کا چوک، وہاں سے بارشوں کے دنوں میں گزرا نہیں جاتا تھا. عمران خان کی گورنمنٹ نے وہ کام کیا، وہاں پہ نیچے بہت بڑے بڑے تالاب بنائے اور ان کو پھر لے گئے لارنس روڈ پہ. مطلب اس وجہ سے اب وہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا، لوگ سہولت سے آرام سے جاتے ہیں. یہ پالیسیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پالیسیوں کے اوپر عمل کریں. میں چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں ابھی دوسری ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا اور یہ دونوں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں وہ فائنل راؤنڈ کی جو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر بات کروں گا. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.